المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سبحانه وتعالى عما يشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی اور زوال کی جو حالت ہے وہ کسی بھی عقل مند سے اور دینی غیرت رکھنے والے سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے زوال، پستی اور کمزوری کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک بڑا اہم سبب دین سے دوری اور اس کی تعلیمات سے غافل اور لاپرواہ ہونا۔ موجودہ دور میں مسلمان اپنے دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں اور شرعی تعلیمات سے اس قدر غافل اور لاپرواہ ہیں، حتیٰ کہ دین کی بنیادی باتیں اور دین کے بنیادی اصولوں تک کا بھی علم نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد دین کی بنیادی باتوں میں بھی دین کی مخالفت کرتی ہے اور دین کے اصولوں میں
خلاف ورزی خود مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین کے وہ بنیادی اصول، بنیادی باتیں جن کی آج مسلمان کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک قاعدہ، ایک اصول اور بنیادی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، اسے کفار، غیر مسلموں، بت پرستوں اور مشرکین کی مخالفت کرنی ہے۔ اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کی مشابہت اختیار کرے، انہی جیسا بننے کی کوشش کرے، ان کی اندھی تقلید کرے، ان کے طور طریقوں کو، ان کی عادات کو اپنائے اور اختیار کرے، اور اسی طرح سے ان کی نقالی کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آج کیونکہ ہم مسلمان ذہنی پستی کا شکار ہیں اور ہماری سوچ غلامانہ بن چکی ہے، محکومانہ سوچ کے ہم مالک ہیں، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو غلام بنا دیا گیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال کر کہ تم دنیا میں اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتے جب تک تم کافروں جیسا اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے۔ تو سوچ کی اس پستی اور اس فکری غلامی کی وجہ سے آج اکثر مسلمان اپنے دین کے اس اہم اصول کی مخالفت کرتے ہیں۔ دین اسلام تو یہ سکھاتا تھا کہ تم نے کفار، یہود و نصارہ، مشرکین، ان کی مخالفت کرنی ہے اور ان کی مشابہت سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن آج مخالفت نہ رہی، بلکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ اور اس کے رسول دین اسلام کے دشمنوں کے جیسا بننے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو کہا کہ دین کا، شریعت کا یہ بنیادی قاعدہ ہے، کفار کی مخالفت کی جائے گی اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس قاعدے اور اصول کے بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید میں فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر، اللہ کی وحی کے لیے، اور جو حق ان کے لیے نازل ہوا ہے، ان کی طرف اتارا گیا ہے، ان کے دل قرآن کے لیے، حق کے لیے نرم ہو جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اہل ایمان کو چاہیے، مومنوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فطال علیہم الامد، جب ان کے اوپر عرصہ دراز بیت گیا، فقست قلوبہم، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق اور فاجر، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں رب کائنات نے اپنے مومن بندوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ انہوں نے اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا ہے، ان کی ظاہری و باطنی ہر طرح سے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر اہل کتاب دین سے دور ہونے کی وجہ سے
کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے، اور ان کے نبی جو واعظ اور نصیحت ان کو کر کے گئے تھے، جس راہ پر ان کو چھوڑ کر گئے تھے، اس سے دور ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر جیسے وہ فاسق اور فاجر بن گئے، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے ان کی طرح فاسق اور فاجر نہیں بننا ہے، فسق و فجور، گناہوں، نافرمانیوں کے اندر ڈوبی ہوئی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اور باطنی طور پر ان کا یہ حال ہوا کہ جب انہوں نے دین سے دوریاں قائم کر لی، کتاب اللہ سے ان کا ناطہ کمزور ہو گیا اور ان کی شریعت کی تعلیمات سے ان کا تعلق کمزور پڑ گیا، نتیجہ یہ نکلا فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنبیہ کر رہا ہے تم نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تمہارے دل ان کی طرح سخت ہو جائے، دلوں کو بھی سخت نہیں کرنا، اور بظاہر ان کی دیکھا دیکھی تم نے فسق و فجور بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ہر قسم کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روک دیا ہے، ظاہری طور پر بھی ان جیسا نہیں بننا ہے اور باطنی طور پر بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے، ایمان والو تم نے ان کے جیسا نہیں بننا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بدلے میں اللہ تعالی نے ان کو ان کے اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا، حتیٰ کہ ان کو اپنی خبر ہی نہ رہی کہ وہ کس ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ فاسق اور فاجر ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں تم نے ان جیسا نہیں بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بنانا، ان کے ساتھ دلی تعلقات اور ان کے بارے میں یا ان کے عقیدے اور مذہب کے بارے میں اپنے دل کے اندر محبت اور اسی طرح سے مودت کے جذبات پیدا کرنا، تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر تم نے ان کو دوست نہیں بنانا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان کے جیسا بننا بھی ان کو دوست بنانے کے مترادف ہے، ان کو دوست بنانے کی مترادف ہے۔ اور اللہ قرآن کے اندر مومنوں کو منع کر رہا ہے کہ تم نے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، تم نے ان کے ساتھ محبتیں نہیں کرنی ہے، تمہارے دل میں ان کے بارے میں مودت و الفت کے جذبات ہوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر اس چیز کے اوپر اہل ایمان کو جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے مسلمانوں ان ظالموں کی طرف، یہ مشرک، بت پرست، کافر، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، تم نے ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا ہے، تم نے ان کی طرف جھکنا بھی نہیں ہے، اور تمہارے دل کا ان کی طرف میلان بھی نہ ہو، تمہارے دل کے اندر ان کے بارے میں نرم گوشہ نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی، جیسے ان کو جہنم کی آگ اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اگر تم ان کی طرف مائل ہو گئے، اگر تم نے ان کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھا، تو جیسے ان کو جہنم کی آگ پکڑے گی ویسے جہنم کی آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں جو قرآن کے مفسر ہیں، ابو العالیہ رحمہ اللہ ان کا نام ہے۔ ان سے اس آیت کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ظالموں کی طرف تم نے مائل نہیں ہونا ہے، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے لا ترضوا اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے کاموں پر تم نے راضی نہیں ہونا ہے کہ یہ ظالم، یہ مشرک، یہ بت پرست، کافر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے سارے کام ٹھیک ہیں، یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اہل ایمان کو روک دیا ہے۔ اب جو بندہ
صرف ان کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اس کا دل ان کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اپنے دل میں ان کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کیے ہوئے، یا اس تفسیر کے مطابق صرف ان کے اعمال سے رضامندی اختیار کیے ہوئے، اگر صرف اسی بات پر جہنم کی آگ کی وعید ہے تو جو مسلمان سر سے لے کر پاؤں تک انہی جیسا بن چکا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا پھر کیا حال ہوگا جو مکمل طور پر اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام پہلو میں اللہ کے دشمنوں یہود و نصارہ کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے؟ جب صرف مائل ہونے پر اور ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے کاموں پر راضی ہونے پر اتنی بڑی وعید ہے اور سخت وعید ہے، تو جو بن ہی انہیں جیسا گیا ہے اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن کو بطور دلیل ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کس طرح سے منع کر دیا ہے، سختی سے روک دیا ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کفار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے پیغمبر کی صحیح احادیث، جو احادیث آپ سے ثابت ہیں، محدثین کے اصولوں پر پوری اترتی ہیں، صحت کے اصولوں پر، متعدد احادیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نام لے کر ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی حدیث میں آپ نے فرمایا خالفوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ کسی میں فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور کسی میں خالف المشرکین، کسی میں خالف المجوس، جو مشرکین بت پرست ہیں ان کی مخالفت کرو، اور مجوسی جو آگ کے پجاری ہیں ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، جس کا معنی بالکل واضح ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی مخالفت کا حکم دینا اصل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دینا ہے۔ بے مخالفت وہی کرے گا جو مشابہت سے بچے گا، ورنہ ایک مسلمان بظاہر انہی جیسا نظر آتا ہو، بظاہر اس کی شکل و صورت انہی جیسی ہو، بظاہر اس کا لباس انہی جیسا ہو، بظاہر اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، ماحول، گھر کا ماحول، اور اسی طرح سے لین دین، خرید و فروخت، عادات و اطوار، طور طریقے، یہ سارا کچھ بظاہر انہی جیسا ہو، کیا یہ مسلمان ان کی مخالفت کر رہا ہے؟ کوئی کہے گا ان کی مخالفت کر رہا ہے؟ جو بالکل یہودی عیسائیوں جیسا نظر آ رہا ہے، جو بالکل بت پرست کے جیسی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے، جو بالکل لباس وغیرہ کے اندر بت پرست اور اسی طرح سے آگ پرست مجوسی کی حالت اور کیفیت اختیار کیے ہوئے ہے، کیا کوئی کہہ سکے گا کہ اس کے درمیان اور اللہ کے اس دشمن کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی مخالفت کا حکم دینا اس بات کو شامل ہے کہ ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم ہی اس لیے دیا ہے تاکہ مسلمان ان کی مشابہت اختیار نہ کر سکے، مسلمان ان کے جیسا نہ بنے، مسلمان ان کی نقالی نہ کرے، مسلمان ان کی اندھی تقلید نہ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب، یہود و نصارہ، مشرک بت پرست، مجوسی آگ پرست، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر واضح طور پر ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں روک دیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں روک دیا اس چیز سے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اے مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار مت کرو، یہودیوں اور عیسائیوں جیسا بننے کی کوشش مت کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کی نقالی کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے رسول نے، ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں اس چیز سے روک دیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں سے بیزاری اور برات کا اعلان کیا ہے، آپ کے وہ امتی جو اغیار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں،
یہود و نصارہ کی نقل مارنے کے اندر ان کو جناب خوشی محسوس ہوتی ہے، کافر بت پرستوں کی اندھی تقلید کرنے کو وہ باعث فخر سمجھتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں سے بیزاری اور برات کا اعلان کیا ہے۔ سنن ترمذی ہی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کرے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ الفاظ کو اتنے آسان ہے کہ اس کا نبی کہہ دے کہ فلاں بندہ ہمارے راستے پر نہیں۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹے لفظ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بھئی ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، اگر وہ ہم سے یہ کہہ دے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خوش ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے ہم؟ بڑی اچھی بات کر دی اس نے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور ہم تو پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنا سخت جملہ کہہ دیا کہ تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے اس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک اور روایت کے لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس منا من عمل بسنتی غیرنا، یقیناً وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے غیروں کی سنت، طور طریقے اور عادات کو اختیار کرتا ہے۔ حضرات یہاں پر غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سنت کا معنی ہوتا ہے طور طریقہ، عادت۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ کافروں کا، غیر مسلموں کا کلچر، ان کی تہذیب اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے ہمارے نبی نے ان کی تمام مخصوص عادات کو اپنانے سے روکا ہے، اور سنت کے اندر، اس طریقے کے اندر، ان عادات کے اندر، رسم و رواج کے اندر، ان چیزوں کے اندر ان کا کلچر بھی داخل ہے، ان کی ثقافت بھی داخل ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے روک دیا ہے، فرمایا جو ہمارے غیروں کی سنت، طریقے پر عمل کرتا ہے، ان کی عادات و اطوار کو اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر ان مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صرف ہم ہیں، باقی سارے مسلمان گستاخ ہیں۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب وہ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو دلیل یا تو مشرکوں کے گھر سے ملتی ہے یا عیسائیوں کے گھر سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھیں کس قدر واضح انداز سے منع کر دیا، فرمایا جو ہمارے غیروں کے طریقے پر عمل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عید میلاد النبی منانے والے دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں عیسائی اگر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا کر اپنے نبی کی عید میلاد مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کا کیوں نہ منائیں؟ یہ یوں کہہ لیں بہت بڑا تیر مارا جاتا ہے۔ اور بھائی جس نبی کا میلاد منانے کی تم بات کر رہے ہو، جس کی محبت میں آ کر تم یہ سب کچھ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، اسی نبی نے منع کیا ہے، بلکہ اس بندے سے، اپنے اس امتی سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اعلان کیا ہے کہ جو غیروں کے طریقے پر عمل کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا اس کے بعد بھی ہم یہودیوں عیسائیوں کے گھروں سے دلیلیں ڈھونڈتے رہے اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے؟ اس کے بعد بھی ہم اپنے اس بدعی کام کو ثابت کرنے کے لیے ابو لہب کی دلیل دیتے رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بعد بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کس طرح اس بندے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو یہود و نصارہ کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے کئی بار یقیناً بیان ہو چکی ہے، آپ نے کئی بار اس حدیث کو سنا ہے مسند احمد وغیرہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے، جو مسلمان جس قوم کی اغیار میں سے جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، فہو منہم، فرمایا وہ انہی میں سے ہے، اس کا حکم انہی کے حکم جیسا ہے۔ اور سنن بہقی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، ان کا یہ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مشرکین کی سرزمین ان کے وطن علاقے میں گھر بنایا، یعنی وہاں پر مستقل سکونت اختیار کی، وہاں پر اقامت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد ان مشرکین مجوسی آگ پرست بت پرست ان کے ساتھ ان کے تہوار بھی منائے، نیروز اور مہرجان بھی منائے۔ نیروز اور مہرجان مجوسیوں کے دو تہوار تھے، اور پھر فرمایا وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتُ، اور ان کے علاقے میں رہتے ہوئے ان کی مشابہت بھی وہ مسلمان اختیار کرتا رہا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ حشر معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بندہ مجوسیوں آگ کی عبادت کرنے والوں اور مشرکین بت پرستوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کی وہ مشابہت اختیار کرتا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا اس امت کے بدترین لوگ پہلے لوگوں کے طریقوں اور راستوں کو اختیار کریں گے، فرمایا وہ اس امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بدترین اس لیے قرار دیا کیونکہ یہود و نصارہ اور اسی طرح سے مشرکین کفار، ان کے طور طریقے اختیار کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا ہمارے دین کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس امت کے بدترین لوگ ہوں گے جو اہل کتاب کے راستوں پر چلیں گے، اور جو پہلے لوگوں کے یعنی مشرکین یہود و نصارہ ان کے ایک ایک طریقوں کو اختیار کریں گے، اس امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا یہ چیز کوئی قابل تعریف نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ قابل مذمت ہے، اور پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ان کی مشابہت اختیار کرنے والوں کو، ان کے طریقوں اور راستوں پر چلنے والوں کو اس امت کے بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے، قرآن کی ان آیات سے اور ان صحیح احادیث سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسلام کسی مسلمان مرد اور عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ غیر مسلموں کی مشابہت کو اختیار کرے۔ کوئی مسلمان کافروں جیسا بننے کی کوشش کرے، اسلام کے اندر یہ چیز قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ بلکہ بعض علماء نے حدیث من تشبہ بقوم اس کی تشریح میں فرمایا، کہا کہ کم از کم کافروں کے ساتھ مشابہت کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، وگرنہ بعض اوقات کافروں کی مشابہت مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ بعض اوقات مسلمان کفار کی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ورنہ کم از کم کافروں کی مشابہت کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اسلام نے کافروں کی جو مشابہت حرام قرار دی ہے اور ان سے منع کیا ہے، یہ تمام امور کے اندر ہے، تمام معاملات کے اندر ہے۔ اس لیے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان عقائد میں، عقائد اور نظریات کے اندر یہود و نصارہ، کفار، مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ عقائد میں بھی اسلام مسلمانوں کو کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو
کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، کافروں کے جیسے مت بنو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو منع کر رہا ہے کہ وہ کافروں کے فاسد اور باطل عقائد میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کفر یا شرکی عقیدے میں کافروں کی مشابہت اختیار کریں، ان کی اندھی تقلید کریں اور ان کی نقالی کریں۔ مسلمانوں کو اللہ نے روک دیا اس چیز سے۔ کیا ایمان والو، تم نے کافروں کی طرح نہیں ہو جانا، جیسے ان کے عقیدے باطل، جیسے ان کے عقیدے فاسد، جیسے ان کے عقیدے شرک اور کفر کے اوپر مبنی، اے مسلمانوں تم نے ان کے جیسا نہیں ہو جانا، یعنی تم نے اپنے عقائد ان کے فاسد اور باطل عقائد کے مطابق نہیں بنانے۔ اسی لیے اسلام نے مسلمانوں کو روک دیا غلو کرنے سے، تاکہ مسلمان عقیدے میں کافروں کی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ یاد رکھیے، امت کے اندر سب سے پہلا جو شرک ہوا، اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو شرک ہوا، اور اس کے بعد یہ شرک ہوتا رہا، اب تک یہ جو شرک ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نیک لوگوں کی شان کے اندر، ان کے مقام کے اندر غلو کرنا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا شرک اسی بنیاد پر ہوا تھا، اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہا، اسی سے بت پرستی، اسی سے قبر پرستی، اسی سے غیر اللہ کی عبادت، اسی سے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت، یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی امت مسلمہ کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ بنیادی سبب کیا تھا؟ انبیاء کی ذات کے اندر، انبیاء کی شان کے اندر، اولیاء اللہ، بزرگان دین، نیک اور صالحین، ان کی شان کے اندر غلو کیا گیا، اور ان کی ایسی ایسی صفات بیان کی گئی جو صرف رب العالمین کی صفات تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور کسی نے صالحین اور نیک لوگوں کو جو ہے نا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ، شفیع، سفارشی بنا لیا، جس کے نتیجے میں توحید الوہیت کے اندر شرک جیسے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اس غلو سے روک دیا ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہودیوں عیسائیوں، تورات اور انجیل کو ماننے والو، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو۔ یہ دین کے اندر غلو کرنے کا نتیجہ تھا۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دین کے اندر غلو کرنے کا نتیجہ تھا، اور نبیوں کی شان کو بڑھانے کا نتیجہ تھا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ بن مریم ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دین کے اندر بزرگوں، علماء، نیک لوگوں کی شان کے اندر غلو کرنے کا نتیجہ تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے مولویوں، درویشوں، پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ حلال و حرام کا اختیار ان کو دے دیا۔ جس کو وہ حلال کہتے اس کو حلال سمجھ لیتے، جس کو وہ حرام کہتے، تورات کے اندر وہ حرام نہ ہوتا، آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مانتے ہوئے اس کو حرام کر دیتے تھے۔ یہ غلو کا نتیجہ تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو منع فرما دیا، فرمایا ایاکم والغلو، اے مسلمانوں اپنے آپ کو غلو سے بچانا، دین میں حد سے بڑھ جانے سے اپنے آپ کو بچانا، حد سے تجاوز مت کرنا، اور اسی کے اندر انبیاء، اولیاء، ان بزرگان دین، ان نیک لوگوں، ان کی شان کے اندر غلو کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُ، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا تھا۔ دین میں جب اللہ کے حدود سے وہ تجاوز کر گئے، اور دین میں انہوں نے ان حدود کو کراس کر لیا، ان حدود کو تجاوز کر لیا جو اس کے نبی نے، ان کی شریعت نے ان کے لیے مقرر کی تھی، تو پھر یہی غلو ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ بڑے بڑے گناہوں کے اندر، حتیٰ کہ کفر اور شرک تک کے اندر بھی وہ مبتلا ہوا۔ سبب کیا تھا؟ بنیادی سبب غلو کرنا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ غلو اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو چکی۔
تاکہ مسلمان عقائد کے اندر اور عقائد کی خرابی، فساد اور بطلان کے اندر مشرکوں جیسے نہ بن جائے۔ لیکن آج مسلمان کہاں مانتے ہیں اللہ اور رسول کی؟ ہم کہاں مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں ہم خود سب سے آگے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، مجھے تعریف کے اندر اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کو تعریف کے اندر، مدح کے اندر، ثنا کے اندر حد سے بڑھا دیا تھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان بیان کی، اتنی شان بیان کی، حتیٰ کہ کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ من، اللہ کے بیٹے۔ فرمائے مسلمانوں، تم نے مجھے اس طرح سے حد سے نہیں بڑھانا ہے، میرا مقام بیان کرتے ہوئے، میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا مرتبہ بیان کرتے ہوئے، میری فضیلت بیان کرتے ہوئے تم نے مجھے حد سے نہیں بڑھانا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو مانا؟ نہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت جو اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، ان کے مطابق تو نبی کی شان بیان ہی تبھی ہوگی جب تک اللہ والی صفتیں اس کے اندر بیان نہ کریں۔ اگر توحید بیان کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اگر وہی شان آپ کی بیان کرو جو قرآن بیان کرتا ہے، جو خود اللہ کے رسول نے بیان کی، تو فوراً گستاخ کا فتویٰ لگ جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر غلو کیا اور کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں نے کوئی کمی کی؟ مسلمان پیچھے رہے؟ مسلمانوں نے کہا محمد نور من نور اللہ، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، مسلمانوں نے کہا نور من نور اللہ۔ تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کو جز حصہ مانا کہ نہیں مانا؟ عیسائیوں نے بھی یہی کہا عیسیٰ اللہ میں سے نکلے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتا ہے محمد کا نور اللہ کے نور میں سے نکلا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ بنا لیا، کہا فلاں اللہ کا حصہ ہے، فلاں اللہ میں سے نکلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل وہی عقیدہ ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مسلمان کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور میں سے پیدا کیا۔ بھئی دونوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے بنیادی طور پر؟ صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول روک کر گئے تھے کہ شان بیان کرنے میں مجھے حد سے آگے نہ بڑھانا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے انہیں حد سے بڑھا دیا تھا، حد سے بڑھایا، ابن اللہ کہہ دیا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ مسلمان نہیں رکے، انہوں نے کہا جی نور من نور اللہ، اور کسی نے کہا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو عرش پر خدا ہو کر بیٹھا تھا مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گئے۔ یہی بات تو عیسائیوں نے کہی تھی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ فرماتے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ عیسائیوں کے ایک گروہ اور فرقے کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی عیسیٰ کی شکل میں زمین پر اتر آیا ہے۔ مسلمانوں نے بھی یہی کہا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے منع کیا، روکا غلو کرنے سے۔ شان بھی بیان کرنی ہے، مقام بھی بیان کرنا ہے تو غلو نہیں کرنا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، کتاب و سنت کی پابندی کرنی۔ حد سے آگے بڑھیں گے ہم مشرکین کے عقائد کے اندر مشابہت اختیار کر لیں گے، پھر بت پرستوں یہود و نصارہ کے عقائد کے اندر مشابہت اختیار کر لیں گے۔ فرمایا انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی کہو محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بھی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی شان اور حقیقی مقام و مرتبہ یہی تھا کہ آپ نور من نور اللہ ہے، تو یہاں بیان کرنے کا موقع تھا کہ نہیں تھا؟ یہاں بیان کر دینا چاہیے تھا نا۔
کہ دیکھو میں نور من نور اللہ ہوں، اس سے زیادہ نہ بڑھنا. آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، یا میں نور من نور اللہ ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم کہنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. محمد اللہ کے بندے اور. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو غلو سے منع کیا تاکہ امت عقائد میں مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کرے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. کس کو؟ نبیوں کی قبروں کو اور نیک لوگوں کی. وصالحیہم کے لفظ موجود ہے. یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہمارے ہاں مولوی مر جائے گا یہ بات نہیں بتائے گا عوام کو، یہ حدیث نہیں بتائے گا عوام کو. موت اس کو آ سکتی ہے، یہ حدیث نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کا سارا عقیدہ باطل ٹھہرتا ہے. فرمایا تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، اے میری امت کے لوگوں، تم نے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے. فانی انہاکم عن ذلک، میں محمد تمہیں اس چیز سے روک کر جا رہا ہوں. یہ کام پہلے لوگوں کا تھا، یہ کام یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، یہ کام مشرکین اور بت پرستوں نے کیا، یہ کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے رب کے سوا کسی اور کی عبادت کو جائز قرار رکھا اور اللہ کے سوا مخلوق کی عبادت کرتے رہے. لہٰذا میں محمد تمہیں اس چیز سے روک کر جا رہا ہوں کہ تم نے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے. لیکن آج امت رکی جی، جگہ جگہ پر جناب قبروں کو سجدے بھی ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت والے کام بھی ہو رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم پکے موحد ہیں. بھائی اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ پچھلی امتوں کے اندر شرک صرف یہ نہیں تھا کہ وہ بتوں کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، شرک یہ بھی تھا کہ قبروں کی عبادت کی جاتی تھی. انبیاء کی قبریں، صالحین کی قبریں، بزرگوں کی قبریں، لوگ ان پر جا کر سجدے کیا کرتے تھے. اور وہی عقیدہ ہوتا تھا جو آج کے مسلمانوں کا معذرت کے ساتھ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں، یہ اللہ تک ہماری باتیں پہنچاتے ہیں. بالکل یہی ان کا عقیدہ تھا جو آج مسلمان باتیں کرتا ہے. تو پچھلی امتوں کے اندر شرک صرف بت پرستی کی شکل میں نہیں تھا، قبروں کی عبادت بھی ہوتی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد تمہیں اس چیز سے روک کر جا رہا ہوں تاکہ مسلمان عقائد میں یہود و نصارہ مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کریں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے، شریعت نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم غیر مسلموں، مشرکین، بت پرست کفار ان کے تہواروں کو منائیں، ان کے اندر شرکت کریں، ان میں تعاون کریں، ان پر مبارکباد دیں، یا اس کے تہوار پر تحفہ دیں یا تحفہ قبول کریں. ہمارا دین ہمیں اس چیز سے روکتا ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان، یہود و نصارہ، مشرکین، کفار ان کے عقائد میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. صرف ایک حدیث سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور اتوار کے دن کا اکثر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھتی ہوں آپ ہفتے کے دن کا اور اتوار کے دن کا بکثرت نفلی روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہما یوم عید للمشرکین فانا احب ان اخالفہم، یہ دونوں مشرکین کی عید کے دن ہیں. ہفتہ کس کی عید کا دن؟ یہودیوں کی عید کا دن. اتوار عیسائیوں کی عید کا دن. فرمایا ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے 2 دن ہیں، ان کے تہوار کے 2 دن ہیں. فانا احب ان اخالفہم، میں محمد پسند کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھ کر مشرکین کی عید اور تہواروں کے اندر ان کی مخالفت کروں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پسند ہو کہ آپ ان کی عید اور تہوار والے دن روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں، اور آج کا مسلمان کہے جی مذہبی رواداری کے لیے ہم اگر کرسمس ڈے منا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کو قریب کرنے کے لیے، اسلام مسلمانوں کے قریب کرنے کے لیے، تاکہ ان کے دل تھوڑے سے نرم ہو جائے اسلام کے بارے میں، اگر ہم منا لیں تو کیا حرج ہو جائے گا؟ بھائی حرج یہ ہوگا کہ ان کا جو بھی تہوار ہے، مثلا کرسمس ڈے ہے، اس تہوار کی بنیاد ان کے باطل کفری اور شرکی عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر تم ان کے تہوار کو مناؤ گے تو ان کے اس عقیدے کے اندر تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے، حرج یہ ہے۔ اور وہ تہوار یہ کیوں مناتے ہیں؟ عیسائی کرسمس ڈے 25 دسمبر کیوں مناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 25 دسمبر کو ان کا تقریبات کا اہتمام کرنا، کرسمس کے کیک کاٹنا، جشن خوشی اور عید اور تہوار کا سما پیدا کرنا، گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا۔ اور حدیث کے مطابق، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ مجھے گالیاں دے۔ گالیاں کیسے دیتا ہے؟ آدم کا بیٹا کہتا ہے میری اولاد ہے، حالانکہ میری اولاد نہیں ہے۔ عیسائی بدبخت ہمارے رب کو گالیاں دے رہا ہو اور ہم ان کی کرسمس تقریب کے اندر شرکت کیے ہو، ہم ان کی پارٹیاں منا رہے ہو، ہم ان کے کرسمس کے کیک کھا رہے ہو، کرسمس کی دعوتیں اڑا رہے ہو۔ یہ کیسی غیرت ہے ایمان کی؟ اور کیا کسی موحد اور مومن کی غیرت اس بات کو گوارا کر سکتی ہے؟ اسلام نے اسی لیے کافروں کے تہوار، مشرکوں کے تہوار، بت پرستوں کے تہوار، مجوسیوں کے تہوار، ان کے اندر شرکت کرنا، ان تہواروں کو منانا مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے، تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ کافروں کے جیسے عقیدے کے جیسا نہ بن جائے، مسلمانوں کی عقائد کے اندر ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے سخت پہرا لگا دیا اس چیز کے اوپر۔ اسلام تو یہاں تک اس معاملے میں سختی کرتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول نظر مانی ہے۔ کیا نظر مانی ہے؟ ایک اونٹ ذبح کروں گا اللہ کی راہ میں، ایک اونٹ نہر کروں گا۔ نظر کس کے لیے مانی ہے؟ بولیے نا، اللہ کے لیے مانی ہے۔ اللہ کے لیے میں ایک اونٹ کو نہر کروں گا، ذبح کروں گا۔ کہاں ذبح کرو گے؟ اللہ کے رسول بوانا نام کا ایک مقام، ایک جگہ ہے، نظر مانی ہے میں بوانا نام کی جگہ پر ایک اونٹ اللہ کے لیے ذبح کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوال کیے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا، هل كان فيها بثر من اوثان الجاہلیہ؟ بوانا نام کی جگہ جہاں پر تم نے نظر مانی ہے میں وہاں جا کر اللہ کے لیے اونٹ کو ذبح کروں گا، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ وہاں پر کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ کہا اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال، هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ اس بوانا نام کی جگہ پر کیا جاہلیت کے لوگوں کی عید تہوار ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ان کے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو نہیں ہوتا تھا؟ ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، جا کر اپنی نظر کو پورا کر لو۔ ہمارا دین تو یہاں تک سکھاتا ہے جس جگہ پر مشرک بت پرست اپنا تہوار منائے اس جگہ پر جا کر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، تو تم جا کر ان کے چرچ کے اندر 25 دسمبر کو کرسمس کے کیک کاٹو، ان کو اپنے اداروں کے اندر بلا کر کرسمس کے کیک کاٹو اور ان کو مبارکباد دو، ہیپی کرسمس، میری کرسمس۔ وہ ہمارے رب کو گالیاں دے رہا ہے، وہ ہمارے رب کے بارے میں کفری عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اور ہم کہیں جی یہ سب مذہبی رواداری کے نام پر ہم کر رہے ہیں۔ لعنت تو ایسی مذہبی رواداری کے اوپر۔ ایک عقل مند مسلمان جو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے،
اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد ولم یولد سورۃ اخلاص مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، اور اکثر مسلمان سورۃ الاخلاص ہر نماز کے اندر پڑھتے. اکثر مسلمان بچپن سے لے کر اب تک. اللہ نے کیا فرما دیا؟ لم یلد ولم یولد. اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ اللہ کسی کی اولاد. تو اسلام نے اسی لیے مشرکین کے کفار کے تہوار منانے سے مسلمانوں کو روک دیا ہے تاکہ مسلمان عقائد میں مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کرے. اسی طرح ہندوؤں کے تہوار ہیں، ہولی ہے، دیوالی ہے، ان تہواروں کی بنیاد ان کے مشرکانہ کفری عقائد کے اوپر ہے. اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جناب ہولی منائے، وہ دیوالی منائے یا ہندوؤں کا کوئی اور تہوار بنائے. سکھوں کے تہوار ہیں، بدھ مت کے تہوار ہیں، یہودیوں کے تہوار ہیں، مجوسیوں کے تہوار ہیں. ان کی جتنی بھی عیدیں ہیں ان عیدوں کی بنیاد کفریہ عقائد کے اوپر ہے. ویلنٹائن ڈے ہو گیا، بسنت ہو گئی، یہ سارے کے سارے ان کی بنیاد اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کفریہ شرکی عقائد کے اوپر ان کی بنیاد ہے. نیو ایئر نائٹ، نئے سال کا جشن، ابھی آج سے 2-3 دن کے بعد مسلمان بڑے خوش ہو کر منائیں گے. ان کے کفریہ اور شرکی عقائد کے اوپر ان تہواروں کی، ان کی عیدوں کی بنیاد ہے. اسلام نے اس لیے منع کر دیا. اسی طرح سے اسلام نے مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ مسلمان کافروں کے مذہبی شعائر ان کو اختیار نہیں کرے گا. مذہبی علامات جو ان کے مذہب کی نشانی سمجھی جاتی ہیں، ان کے دین کی امتیازی علامت سمجھی جاتی ہیں، مسلمان کو اس کی مذہبی علامات بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی مسلمان صلیب اپنے گھر کے اندر رکھ لے، بازو کے اندر لٹکا لے، گلے میں لٹکا لے، اب کہے جی میرا ارادہ یہ نہیں ہے، میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ صلیب نفع نقصان دیتی ہے. تیرا عقیدہ جو بھی ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کے گلے کے اندر صلیب لٹکی ہوئی دیکھی تھی. فرمایا تھا الق عنک ھذا الوطن، اے عدی اس بت کو اتار کر پھینک دو نیچے. اس لیے علماء کہتے ہیں حتیٰ کہ صلیب کی تصویر لٹکانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ صلیب عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، مذہبی علامت ہے، اور اسی طرح سے ان کی دینی علامت ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان ان کے عقائد میں ان کی مشابہت اختیار نہ کرے. آج صلیب کی تعظیم کر رہا ہے، کل کو ان کے عقیدے کی تعظیم کرے، یقینی بات. اسی طرح سے سکھ کے جیسا کڑا پہننا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جس مذہب اور جس دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی جو مذہبی شعائر ہیں، مذہبی علامات ہیں، دینی علامات ہیں، ان کے دین کی امتیازی علامات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو اختیار کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں اگر صلیب وغیرہ کپڑے کے اوپر چھپی ہو وہ کپڑا پہننا بھی جائز نہیں، وہ کپڑا پہننا بھی جائز نہیں. اور آج ہمارے ہاں عام ہوتا ہے جناب ٹی شرٹ کے اوپر وہ صلیب چھپی ہے اور مسلمان جو ہے خوشی سے پہننا، ان کا کوئی اور کافروں کا شعار چھپا ہوتا ہے، مذہبی شعار، دینی شعار، اس کو جناب پہن کر گھوم رہے ہیں آرام سے. تو یہ سارا کچھ کیوں؟ یہ بے جا سختی نہیں ہے، یہ تشدد نہیں ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم عقائد میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. اسی طرح سے اسلام عبادات میں ہمیں کفار کی مشابہت سے منع کرتا ہے. مثال کے طور پر اسلام نے ہمیں روک دیا کہ ہم نے سورج نکلتے ہوئے اور سورج غروب ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی. نماز پڑھنے سے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے؟ سورج نکلتے ہوئے جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان دو وقتوں میں اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تم نے نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ اس کی وجہ ایک حدیث کے اندر آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کافر، سورج کی عبادت کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں. مسلمان کو روک دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان بھی سورج کو سجدہ کر رہا ہے.
جو ان کے عبادت کا وقت ہے اس وقت میں اللہ کے لیے سجدہ کرنا منع کر دیا، تاکہ مسلمان کی عبادت سورج کی عبادت کرنے والے کے مشابہ نہ ہو۔ اسی طرح سے سورج غروب ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کی باری آئی کہ نماز جب باجماعت شروع ہوئی مدینہ کے اندر، مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب لوگوں کو کیسے بتائیں گے نماز کے لیے آؤ۔ کسی نے کہا جی وہ عیسائی یہودی جو ایک لکڑی بجاتے ہیں نا، لکڑی تمبورا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، وہ لکڑی بجا دیا کرو تو آ جائیں گے لوگ، پتہ چل جائے گا۔ تو کہا گیا ایسا یہودی کرتے ہیں، یہ تو یہودیوں کا کام ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ کس کے لیے بلا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور کیونکہ وہ لکڑی بجا کر یہودی اپنے چرچ میں عبادت گاہ میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، عبادت کے اندر یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے، کہا یہ لکڑی نہیں استعمال کریں گے۔ اچھا کہا جی پھر ناقوس لے لو، ناقوس بغل جس کو کہتے ہیں، سینگ نما کوئی چیز ہوتی تھی، عیسائی اس کے اندر پھونک مارتے اپنے کنیسے چرچ کے اندر عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ تو کہا گیا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، ناقوس تو وہ بجاتے ہیں، بغل تو وہ بجاتے ہیں، یہ بھی چھوڑ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صحابی کو خواب دکھایا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی، اور فرشتے نے آ کر پوری اذان خواب کے اندر سکھا دی۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کو سکھائی، اور پھر مسلمانوں کی عبادت کے لیے جو اذان مشروع ہوئی، اللہ اکبر، اس میں اللہ کی توحید تھی۔ تو یہ سب کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی عبادت کافروں کی عبادت جیسی نہ ہو۔ اس کے علاوہ روزہ دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، تو بہت ساری چیزیں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روز مرہ کے معاملات میں مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ مشرکین ان کی مشابہت اختیار کریں۔ مسلمانوں کا لباس کافروں کے مخصوص لباس جیسا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ کافر جو مخصوص رنگ پہنتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں گہرا جو ہے نا گاڑھا زرد رنگ چلتا ہے اور ان کا مذہبی رنگ سمجھا جاتا ہے، اس قسم کے مخصوص رنگ کا لباس پہننا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ تاکہ لباس میں مسلمان کافروں کے جیسا نہ دکھے۔ اسی طرح سے چہرے کی بناوٹ، چہرے کی وضاحت، یہ بھی مسلمان کی یہود و نصارہ مشرکین جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرمایا کہ اے لوگو، مشرکین، مجوسی، آگ کی عبادت کرنے والے، یہ داڑھیاں مونڈتے ہیں، مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پس کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول مخالفت کا حکم دے رہے ہیں، اور آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مجوسیوں جیسا چہرہ بنا کر، معذرت کے ساتھ یہودیوں عیسائیوں جیسا چہرہ بنا کر جناب شیو کر کے اس شیو کے اوپر فخر محسوس کرتے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم نے اپنے چہرے کی وضاحت، چہرے کی بناوٹ اس طرح سے نہیں بنانی جس طرح سے یہودیوں عیسائیوں مشرکین اور مجوسیوں کو۔ اور اس کے علاوہ زیب و زینت کے اندر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم وہ زیب و زینت اختیار کریں جو زیب و زینت خاص طور پر کافر اختیار کرنے والے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے میں کافر عورتوں کے جیسا بننے سے منع کیا گیا ہے۔ بے پردہ ہو کر نکلنا، بناؤ سنگار کر کے نکلنا، چھوٹے اور تنگ کپڑے پہننا، جسم کی نمائش کرنا، یہ ساری کی ساری زیب و زینت کا طریقہ کافر عورتوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان عورتوں کو کافر عورتوں کے جیسا بننے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری عورتوں میں ان کی عورتوں میں کوئی فرق نہیں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ بعض مسلمان عورتیں اس قدر آگے بڑھ گئی بے حیائی کے اندر، کافر، ہندو، مشرک، یہودی اور عیسائی عورتیں بھی ان سے شرما جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے جائیں تو خلاصتاً یہ کہ ہر معاملے میں دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی، کفار مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں، ان کی مخالفت کریں۔ اور یہ ہمارے دین کا قاعدہ ہے، ہمارے دین کا اصول ہے، اور ہماری شریعت کی بنیادی باتوں میں سے ایک بنیادی بات ہے جس کو آج ہم افسوس کے ساتھ بھول چکے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ قرآن کے دشمن ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور اس لیے بھی ان کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ جب ظاہری طور پر ہم ان جیسا بنیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا
ہم ان کے دین سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ان کے باطل مشرکانہ عقیدے سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان ان کے عقیدے میں، ان کے باطل نظریات کے اندر مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے جناب ان کو قبول کر لے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اسلام نے منع کر دیا تاکہ ان کا باطل دین، ان کے باطل عقائد، باطل نظریات، اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر نرم جذبات پیدا نہ ہوں۔ اس لیے ظاہری مشابہت اختیار کرنے سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اس امت کے اسلاف، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، دین پر استقامت دے، اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔